کسی کے سامنے کہ میری بچیا شاید اسلام پر کبھی یہ دور نہیں آیا تھا جو دور آج اس ہمارے قوم مسلم کے اس دور میں آ رہا ہے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ اس پر کام کرنے کے لیے ہمیں کیا چیز نیسیسری ہے۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا، وقت کے شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیرے کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ تو آج لوگوں کا گلوبل اسپوکن انگلش میں لاسٹ ڈے، آفٹر سم ٹائم آئی ول گو ٹو ہوم، بٹ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا جو میں مناسب سمجھتا تھا کہ واقعتاً میں ایک وہ پرسن ہوں، شاید ہر ایک کا ذہن مجھ سے مختلف ہو، میں جو قوم مسلم کے حالات کو جہاں تک پرکھا اور جہاں تک سوچا، اگر ایک حقیقت بات بتاؤں تو کبھی کبھی رونا آ جاتا ہے کہ جو قوم کی بچیوں کی حالت ہے، جو تعلیم کی گراوٹ ہے، جو سیاسی میدان، معاشی میدان، ملکیت کے میدان میں مسلمانوں کی گراوٹ پن کا شکار ہے، اس کو ہم دور کیسے کر سکتے ہیں؟ خاص کر اس وقت میں ایجوکیشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہمارے لیے سب سے بڑا مہتوپورن ہے، جو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، وہ بہت خالی نظر آ رہا ہے۔ میں آج تک اسکول کا منہ نہیں دیکھا تھا اور آج تک میں اسکول نہیں گیا، بٹ میرے والد محترم حضرت مولانا شبیر ناز صاحب قبلہ، ان کے زیر سایہ میں جہاں بھی پڑھا رہا، انہیں جتنی بھی انگلش آتی تھی، وہ پرانے دور کے عالم ہیں، انہوں نے اپنی قابلیت کی بنا پر مجھے بہت کچھ سکھانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد اور بھی ٹیچرز تھے، میرا جامعہ شاہجہاں پور پھرانا ہوا، ہمارے یہاں سلیبس میں انگلش کی بکیں تھیں، لیکن نہ پڑھانے والے آج تک مجھے اس حد تک سمجھا سکے اور نہ میں انٹرسٹڈ تھا اس وقت، کیونکہ سمجھ نہیں آتا تھا۔ لیکن میرا 2023 یا 24 میں ایک ذہن بنا، میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھی تھی مفتی صاحب قبلہ کہ فتنہ ارتداد کے خلاف تھا وہ، کہ کیا تھا وہ، ایک بچی کو بہت برے طریقے سے کسی نے مارا جو غیر قوم کا تھا، اپنے محبت کی جال میں پھنسا کر کے۔ بس وہی ویڈیو دیکھنا میرا سبب بنا کہ میں قوم مسلم کے حالات پر کام کروں۔ پھر اس کے بعد میں نے جب فتنہ ارتداد پر کام کرنے کا سوچا تو میں اس پر ریسرچ کرتا رہا بارہا، اور میں جاننے کی کوشش کرتا رہا کہ آج ہم اس لیول تک گر کیوں رہے ہیں کسی کے سامنے کہ میری بچیا شاید اسلام پر کبھی یہ دور نہیں آیا تھا جو دور آج اس ہمارے قوم مسلم کے اس دور میں آ رہا ہے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ اس پر کام کرنے کے لیے ہمیں کیا چیز نیسیسری ہے جس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ تو سب سے بڑی جو کمزوری ہمیں نظر آئی وہ یہ آئی کہ ہمارے پاس خود کے اسلامک کالجز، اسلامک اسکولز، اسلامک ٹیچرز نہیں ہیں۔ وہ جس اسکول میں، جس ہاسٹل میں، جس کوچنگ سینٹر پہ جا کر کے پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ تو پڑھایا ہی انہیں وہ جا رہا ہے کہ ریلیجن کوئی چیز نہیں ہے۔ انسانیت کیا، مذہب اسلام سے بڑا انسانیت کوئی سکھانے والا آیا زمانے میں؟ کیا محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی انسان آیا دنیا میں؟ نہیں۔ بٹ وجہ یہ ہے کہ حالانکہ ایک ریسرچ میں یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ دنیا کو سب سے پہلے یونیورسٹی دینے والی بھی مسلم ہے، فاطمہ، لیکن اس فاطمہ کے خاندان اور کنبے والے کے پاس آج کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، کہ جس کی وجہ سے ہماری بچے اور ہمارے نوجوان طبقے اپنے عقیدے اور اپنے بلیف کو غیر پر کر رہے ہیں لیکن اپنے رب پر نہیں کر۔ کام جس چیز پر کرنا چاہتا ہوں اس میں انگلش نیسیسری ہے، اور خاص کر کے میں لاء کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں اچھے سے بخوبی انداز میں قانون کو اور اپنے حقوق، اپنے رائٹس کو جان سکوں، اس کے بعد میں اس فتنے کے خلاف کام کر سکوں، اپنے سنویدھان کے جو بھی انوسار ہم ان کے تحت رہ کر کے کام کر سکے۔ تو غلام نبی سر جب آئے تو ہم ان سے بہت متاثر ہوئے۔ اس کے بعد کیونکہ میں گھر سے اتنا معاشی طور پہ مضبوط نہیں ہوں کہ میں ایک دم ایکچولی میں یہاں ایک دم آ جاؤں، لیکن میں نے اس کے بارے میں اپنے والد محترم صاحب سے بات کی کہ ابو ایسا ایسا مسئلہ ہے، میں وہاں جا کر کے کچھ ٹائم پڑھنا چاہتا ہوں، 1 مہینے کے کلاسز ہیں اور اتنے خرچ آئیں گے۔ تو والد صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بیٹا، آپ ارادہ بناؤ اور مضبوط ارادہ رکھو، میں آپ کے لیے انتظام کرتا ہوں، کیونکہ رمضان کا بھی منتھ تھا اور اخراجات بھی اس منتھ میں زیادہ ہو جاتے ہیں افطاری اور سحری وغیرہ کو لے کر کے۔ بٹ والد صاحب نے مجھے سہارا دیا اور میں پھر یہاں پر جب آیا، یہاں پر آنے کے بعد بھی کیا حالت کہ رمضان کے مہینے میں اکثر 2 بجے کے بعد انسان اپنی استھتی سے تھوڑا کمزور ہونے لگتا ہے، نہ چاہ کر کے بھی انسان وہ کام نہیں کر پاتا۔ لیکن جب کبھی اس ڈیسکوں پہ لکھی ہوئی عبارتوں کو میں پڑھتا تھا، کبھی آپ کے موٹیویشنل اسپیچ کو میں سنتا تھا اور آپ کی وہ باتیں میں سنتا تھا، پھر اپنے فیوچر کے پلان کو جب میں سوچتا تھا تو پھر میں سوچتا تھا کہ کب تک نہ کرو گے،
اگر کبھی یہ سوچ رہے گی کہ کرنا ہی کرنا ہے تو کیوں نہ ہو آج ہی کر کے ختم کر دے تاکہ بعد کی سوچ کے ختم کر دیا جائے۔ اس کے بعد کئی ساری شعر ایسے تھے جو میں پڑھتا رہتا تھا اور میں کتابوں سے نوٹ کیا تھا، تو اس شعر نے بھی مجھے کئی بار موٹیویٹ کیا کہ شاخوں سے خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا، وقت کے شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیرے کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ تو اسی وجہ سے پھر میں لگاتار لگا رہا، نہ چاہ کر کے بھی آتا رہا، ظہر بعد بھی لگاتار آتا رہا۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ میں یہاں پر آنے کے بعد شاید وہ کچھ سب سیکھ لیا جو میں پہلے نہیں سیکھ سکا تھا۔ اور میں 2023 میں شاید میں نے ایک انڈیا کے جو ٹاپ لیول کے اسپوک کرواتے ہیں اس ٹیچر سے میں نے سیکھا۔ تقریباً میں نے ان کے کلاسز کو 15 سے 20 دن کیا، اور میں نام لینا نہیں چاہوں گا، خیر وہ دوسرے قوم سے آتے ہیں۔ میں نے کچھ نہیں سمجھا وہ کیا پڑھائے کیسے پڑھائے، لیکن یہاں پر ہم کہیں کہ 1 مہینہ کے لیے آئے تھے، ابھی 1 مہینہ بھی مجھے آئے ہوئے کمپلیٹ نہیں ہوا، اس میں بھی بسا اوقات چھٹی بھی تھی، اس کے بعد بھی الحمدللہ عز و جل تقریباً بچے جو سب سے کمزور ہے وہ اس قابل تو ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے انگریزی کو زیادہ فاسٹ نہیں تو نارملی انداز میں بول بھی سکتے ہیں اور دوسری کی بات کو سمجھ بھی سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد بھی یہ قابلیت ہمارے اندر کہ ہمیں وہ بھی اسٹوڈنٹ ہیں جو میں ابھی تک اسکول نہیں گیا تھا اور آج میں اس بات پر قادر ہوں کہ اپنی بات کو دوسرے کے سامنے بآسانی رکھ سکتا ہوں، اور اس کے بعد سمجھنے کی کیپیسٹی الحمدللہ پہلے سے بہت زیادہ بیدار ہوئی ہے۔ اور آپ کو سب سے پہلے سر اس لیے میں بدھائی دوں گا، آپ کا شکریہ اس لیے ادا کروں گا کہ آپ ٹیچر ہی یہ نہیں، ٹیچر تو اور بھی ہیں، بس قابلیت اور آپ کے لیے شکریہ اس بات کا ہے کہ آپ نے اس پلیٹ فارم کو بنا کر کے جو امت محمدیہ پر احسان کیا ہے نا، اس احسان کا بدلہ آپ کو آنے والی نسلیں انشاءاللہ شکر ادا کر کے دے گی۔ کیونکہ آپ بھی چاہتے تو کسی دوسرے پلیٹ فارم پہ جا کے پڑھا سکتے تھے، ہیں مسلم ٹیچر سے جو پڑھا رہے ہیں، لیکن آپ نے اس پلیٹ فارم کو خاص کر مدارس کے طلباء کے لیے جو آپ نے